سورج دھیرے دھیرے غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں چھوٹے سے گاؤں کے گھروں پر آخری روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک کم عمر لڑکا عمر رہتا تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ سکون سے گزری تھی اور اس سکون کا بڑا سبب ایک بزرگ شخص یوسف چچا تھے۔ یوسف چچا صرف ایک عام بزرگ نہ تھے، بلکہ وہ عمر کے لیے محافظ، رہنما اور برکتوں کا ذریعہ تھے۔ جب بھی عمر کسی مشکل میں پھنس جاتا، یوسف چچا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کو آ جاتے۔ اگر عمر بیمار پڑ جاتا تو وہ جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ گرم شربت لے کر آتے اور نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے۔ اگر اسے پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ہمت بڑھاتے، اور جب کبھی دل اداس ہوتا تو ان کا وجود ہی کافی ہوتا کہ عمر خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرے۔ عمر نے کبھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر اس نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ جہاں یوسف چچا ہوتے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک شام عمر اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے والد کی ایک بڑی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جو چند دن پہلے اس کی ماں نے دیوار پر لگائی تھی۔ یہ تصویر مرکزی کمرے میں اس طرح لگی ہوئی تھی کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتا اس کی نظر سب سے پہلے اسی پر پڑتی۔ شروع میں تو یہ تصویر ایک خوبصورت یادگار محسوس ہوئی۔ عمر کو اپنے والد کی بہت یاد آتی تھی اور اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ مگر پھر عجیب باتیں ہونے لگی۔ یوسف چچا آنا بند ہو گئے۔ پہلے عمر نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر کچھ دن بعد اس نے محسوس کیا کہ یوسف چچا کی غیر موجودگی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ روزانہ اس کے گھر کے قریب سے گزرتے، اس کا حال احوال پوچھتے یا کم از کم گاؤں میں کہیں دکھائی دیتے، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور عمر کو شدت سے ان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہی یوسف چچا جو ہمیشہ اس کی ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے، اچانک غائب ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن عمر بیمار پڑ گیا، مگر اس بار کوئی گرم شربت لے کر نہیں آیا۔ اسکول میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، مگر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ عمر کو خود ہی اس راز کا پتہ لگانا تھا۔ اگلی صبح وہ یوسف چچا کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ آخر کار گاؤں کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے انہیں دیکھ ہی لیا۔ وہ دور کسی گہری سوچ میں گم آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ عمر کچھ دیر ہچکچایا، پھر آگے بڑھا۔ یوسف چچا، وہ پکارا۔ اس کی آواز میں بے چینی اور تڑپ تھی۔ یوسف چچا نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ چچا، عمر نے بے قراری سے پوچھا، آپ نے مجھ سے دوری کیوں اختیار کر لی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یوسف چچا نے آہستہ سے سانس لی اور دھیمے مگر بامانی لہجے میں بولے، بیٹا، تمہارے گھر میں اب ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ عمر حیران رہ گیا۔ ایسی بلا کیا چیز ہے؟ یوسف چچا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم نے اپنے گھر میں کچھ ایسا اختیار کر لیا ہے جو میرے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، اسی لیے میں تم سے دور ہو گیا ہوں۔ عمر کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن چچا، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یوسف چچا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچو میرے بچے، سوچو۔ جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا تب تم خود سمجھ جاؤ گے کہ کیا کرنا ہے۔ عمر سخت الجھن میں گھر لوٹنے لگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اس کے بہترین دوست حسن سے ہوئی۔ عمر نے ساری بات حسن کو بتا دی کہ کس طرح یوسف چچا ہمیشہ اس کی مدد کرتے تھے، کیسے ان کی موجودگی سے ہر چیز بہتر محسوس ہوتی تھی اور کیسے ان کے غائب ہونے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ حسن نے چند لمحے خاموشی سے سنا، پھر بولا، عمر، تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ فرشتوں کے معاملے جیسا ہے۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرشتوں کے معاملے جیسا؟ حسن نے سر ہلایا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں یا مجسمے ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حسن نے بات جاری رکھی،
علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو رحمت، برکت اور مغفرت لے کر آتے ہیں۔ وہ کسی ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں تصاویر ہو۔ عمر دم بخود رہ گیا۔ اوہ، اب میں سمجھا، اسی وجہ سے یوسف چچا بھی نہیں آتے، وہ آہستہ سے بولا، اور اسی لیے سب کچھ بدل گیا۔ حسن نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ کسی بھی تصویر کو بغیر مٹائے مت چھوڑنا۔ عمر نے یہ سنتے ہی مزید وقت ضائع نہ کیا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا اور اپنی امی کے پاس گیا۔ امی، ہمیں ابو کی تصویر دیوار سے ہٹا دینی چاہیے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی امی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر بیٹا، یہ تو تمہارے والد کی ایک یادگار ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، امی، میں اپنے ابو سے بے حد محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ انہیں یاد رکھوں گا، مگر کیا آپ جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصاویر ہو۔ اسی لیے جب سے یہ تصویر لگائی گئی ہے سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، اور اسی لیے تو یوسف چچا بھی نہیں آ رہے۔ ماں کے چہرے پر سوچ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عمر کی سچائی اور جذبہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے پھر تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے اور عمر نے مل کر دیوار سے وہ تصویر اتار دی۔ اس رات گھر میں ایک عجیب سکون محسوس ہوا، اور اگلی صبح جب عمر گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا سامنے سے ایک جانی پہچانی شخصیت چلی آ رہی تھی۔ یوسف چچا واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر عمر کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، لگتا ہے تم نے سبق سیکھ لیا۔ عمر نے خوشی سے سر ہلایا۔ جی چچا، اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔